جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے۔ تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت، وہ نماز ہے۔ نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ، اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں، بس ایک دفعہ کافی ہے۔ اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار۔ جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں۔ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں۔ ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے۔ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اور یہ صرف بر صغیر میں ہے، اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا، وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں، اسکارف پہنے گی، پھر وہی اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے۔ افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب۔ تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے۔ سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے،
تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ کر. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو، چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ، کہتے کہاں جا کے، میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن 1-2 واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں، جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جاری تھی، کراچی سے ہی جاتی تھی، ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتا چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ. اور فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً. تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شکر ہے، بھائی صوفی تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. او بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ ابھی کیا ضرورت، جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں، ٹائم گزر جائے گا، پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے ہم، بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی، نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا، اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی تو وہ ایسے ہی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں پہ روب بھی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی، کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی.
اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے, میں نے کہا جگہ بن جائے گی, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی, بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے, نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے, اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع میں جب آپ گھسے رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, بس جھک جاؤ, لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے, جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے کہا تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھئی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولوی نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو, کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہے ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا برا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میری جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ, یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نہیں بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی مولوی کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم, پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا وہی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا,
1:05 تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے کہ ابھی اس مؤذن کو کہے صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا, انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے, ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے, جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے, حضرات اذان ہو گئی ہے, مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے, آپ کو بتائے آپ آ جائیں, مرنا ایک دن اٹھنا ہے, وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مستقل بنیادوں پہ بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ, نہیں آنا نہیں آ, یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے, نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے, نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغا, نہ راتیں چھوٹی ہوں, حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے. اذان کہو, پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی, یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت, اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی, اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے, جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت, اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی, اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب, سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا, رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے, تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں, سورت ملائیں, دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا, سجدے تک پہنچ گئے, آپ کو یاد ہی نہیں آیا, تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں, سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں, ٹھیک ہے نا. تیسری میں نہیں یاد آیا, چوتھی میں ملا لیں, اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. یہ مسئلہ ہے اس میں. اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے, یعنی سنت مؤکدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے, تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے. فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی, لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں, دوبارہ رکوع کریں, سجدہ سہو کریں. رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت, اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں, نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. میں کہ دیکھو کتنی واضح بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں دوسری شادی کرو, لوگ کہتے ہیں اس سے کیا سکون ملے گا, میں کہتا ہوں نہیں, ٹینشن ملے گی, پھڈے کھڑے ہو جائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں پھر ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ بھائی آخرت کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. ان عورتوں کا کیا ہوگا جو بیوہ اور طلاق یافتہ سڑ رہی ہیں, مر رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں, ان کو بچاؤ نا زنا سے, خود بھی بچو گے زنا سے, تو حلال میں تو ٹینشن ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ, میں نے 2 شادیوں کی ترغیب دے کے آپ کی ٹینشن کم کر دی یا بڑھا دی؟ بڑھا دی نا. تو ہمارے پاس تو دنیا کا پیکیج ہی نہیں ہے, ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں. تبھی مجھ میں یا علماء میں اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کی دنیا کو فوکس کرتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا, وہ مر جائے گا.
آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, مر جائے گا, کبھی دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا آپ کو. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کام ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ. وہ کہے گا بھائی اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. وہ آپ سے پوچھے گا پہلی میں خرابی کیا ہے. اگر آپ نے کوئی ویلڈ خرابی بیان کر دی تو شاید آپ کو کہے کہ کر لو آپ. ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم کہیں گے کوئی خرابی نہیں ہے تو کرو, کیونکہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 4 4 سے کرو, تو پہلی بھی پسندیدہ ہونی چاہیے. اب آپ پھر وہی کہیں گے یار مفتی صاحب نے ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے قرآن میں کہا جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی والی ناپسند ہو تو پھر دوسری سے کرو, وہ بھی خراب نکلی تو پھر تیسری کر لو, تینوں ہی نالائق نکلی تو چلو اب ایک آپشن اور ہے, ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لو. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ آپ کو ترغیب دے گا 4 شادیوں کی تو اس کا اسٹائل یہ ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہے گا بھائی تیری پہلی میں کیا خرابی ہے. فرض کر لو میں سائیکولوجسٹ ہوں, آپ ڈپریشن میں ہو, آپ کو بیگم سے مسائل چل رہے ہیں اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میری بیگم میں یہ خرابی, وہ نہ شکل اچھی ہے, نہ بات اچھی طریقے سے کرتی ہے, نہ اس کی ماں کا بیہیویئر اچھا ہے, نہ اس کے بھائی اچھے ہیں, سالے بھی 2 نمبر ملے وغیرہ وغیرہ, اتنی ڈپریشن میں, آپ ٹینشن میں. تو میں آپ کو کہوں گا پہلی چونکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے لہذا آپ دوسری شادی کر لو. آپ نے دوسری کی, وہ پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی. آپ پھر میرے پاس آئے اور میں ڈاکٹر ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر میں اور ڈاکٹر میں فرق. ڈاکٹر صرف آپ کی دنیا کو فوکس کرے گا, آپ کی صحت کو, ہیلتھ کو فوکس کرے گا. ہم تو بعض دفعہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے, اپنا کیا ہے تو آپ کا نہیں کریں گے دنیا کے لحاظ سے. ویسے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا نہیں ہے یعنی, لیکن فرض کر لو, اور میرا ہوا بھی نہیں ہے کہیں آپ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا تو ہمارا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پہ جب اعتماد کر کے کوئی کام کرو گے تو اسباب سے پھر نہیں ہوتا. تو کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کرتا ہے, ناکامیوں کے نقشوں میں اللہ کامیابی پیدا کرتا ہے. جس چیز کو آپ ٹینشن کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ نہیں ہوتی, تو وہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے سب. خیر, میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو آپ پھر آتے مفتی صاحب, آپ مفتی نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے مشورے پہ دوسری کی وہ بھی آڑی ترچھی نکلی, اب تو دونوں مل کے میرے سر بجا رہی ہیں. تو میں پھر آپ کو کیا کہوں گا اگر میں ڈاکٹر ہوں گا, یار اب تو ظاہر ہے بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تمہاری بیوی تمہیں نہ سال گزر جائے قریب نہیں آنے دیتی, اور تم چھوڑو گے تو تمہارے سالے تمہیں, پہلے تو طلاق کا مشورہ دیا جائے گا نا, چھوڑو گے تو تمہارے سالے تم پہ کیس کر دیں گے, تو اب یہی آپشن ہے کہ ایک اور کر لو. آپ آئے بھائی اتفاق سے وہ تیسری بھی 2 نمبر نکلی اور آپ نے ثابت کر دیا, تو پھر وہ کہے گا چلو مجبوری ہے, ایک چانس رہ گیا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام, آپ ایک اور کر لو. بلکہ وہ پہلے ہی اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا, مسلم نہیں ہوگا تو گرل فرینڈ پہ لگا دے گا شروع میں ہی. وہ کہے گا تم کمبخت, تمہیں پہلی شادی کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ آج کل جو غیر مسلم سائیکولوجسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں نفسیات کے, انہوں نے گرل فرینڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کلپ سنیں ان کے, پتہ چل جائے گا آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ شادی وادی کرو ہی نہیں, آپ کی دماغی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ گرل فرینڈ. اب ایسے کلپ بھی مارکیٹ پہ آنا شروع. انسان فطرت سے ہٹ رہا ہے نا, تو جو کام پہلے گدے گھوڑوں کا تھا اس پہ ڈاکٹروں نے لگانا, لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا. کتے بلوں کا کام ہے بغیر ریلیشن کے مادہ کی طرف جانا, تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ وشتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ ہے جب مذہب نہ ہو نا زندگی میں تو پھر یہ حیوانگی آتی ہے. اب آپ فرض کر لیں کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, اب میں مفتی طارق مسعود. اب آپ میرے پاس آئے کہ جی مفتی صاحب میں آیا ہوں ذہنی ہیلتھ کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رہنے کے ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو خوش رہنے کے, منہ سے تو پھوٹ لو, روزہ ہمارا بھی ہے خالی آپ کا نہیں ہے, سوری منہ سے بول لیں, پھوٹنا غلط لفظ ہے, نامناسب لفظ ہے, غیر اخلاقی لفظ ہے. تو اب آپ میرے پاس آئے, یہ میں بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر کا کام کیا ہے اور آج کل وہ کر کیا رہا ہے. وہ سرسوں کے تیل کے ناخن پہ لگانے کے فضائل سنا رہے ہیں آج کل. وجہ کیا ہے, لوگوں کو دنیا میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ دنیا کا منجن بیچنا پڑتا ہے. آخرت کی باتیں کرو گے تو پھر وہ کہیں گے یار یہ تو وہ قبر کی باتیں کر رہے ہیں اور
یہ تو عجیب سی، یہ تو ہمیں اور دوسری شادی میں الجھا دیا انہوں نے، تو ہم پہلی سے بیزار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں 4 کرو، تو کرو تو صحیح، اللہ کے لیے، بیزار ہونے کے لیے کرو، ٹینشن کے لیے کرو، کچھ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ فجر میں آیا نا کل وہ بندہ کیسا بیچارہ لڑکڑا، دوسری میں سمجھا اس نے کی ہے، وہ پھر بتاؤں گا، میں نے تراویح کے بیان میں بتایا تھا۔ اچھا خیر، تو اب سمجھو کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اب میں کیا ہوں، مفتی ہوں۔ اب میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں، میرا دماغ بالکل، تو کیا میں شادی کر لوں؟ ڈاکٹر ہوگا بولے گا نہیں، مفتی ہوگا بولے گا بولو ہاں کر لیں۔ شادی ہو گئی، آپ آئے، آپ نے کہا مفتی صاحب میری پہلی بیوی بالکل بہترین، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، اچھے اخلاق کی بھی ہے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ کسی نے کسی مولوی کا بیان سنا دیا، دقیانوس قسم کا فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست کے، ایک اور کر لو۔ تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ کر لوں جبکہ میری پہلی بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر میں ڈاکٹر ہوں گا بولوں گا تیرا دماغ خراب ہے کیا، یہی بولوں گا نا، تو آیا دماغی ڈاکٹر کے پاس ہے اور کام وہ کر رہا ہے جس سے دماغ خراب ہو، سیدھی صدق۔ یہ تو مینٹل ہاسپٹل کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کو ڈاکٹر کہے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، مشوروں سے زیادہ کس کی ضرورت ہے اس کو؟ یہ کہہ رہا ہے پہلی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اچھی بھلی خوبصورت وائف ہے میری، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، مجھے اس پہ ٹرسٹ، اسے مجھ پہ ٹرسٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے نا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو فرضی دنیا میں ہو بھی جاتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں ایک اور کر لوں۔ اب یہ بھی نہیں کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے کیا ہوا، انڈا موڑ کے قریب کہیں رہتا ہوں تو کوئی جراثیم یہاں سے وہاں چلے گئے، یا تو معاشقہ ہو گیا نا، تو اس میں بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یار اس سٹریس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ شاید کوئی معاشقہ بھی نہیں ہوا، وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے۔ تو میں اگر ڈاکٹر ہوں گا تو میں بولوں گا بھائی تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، جب تم دونوں میں محبت بھی بہت ہے اور کوئی ریلیشن میں کوئی دراڑ بھی نہیں ہے، ہنسی خوشی زندگی تمہیں اللہ نے اولاد بھی دی، تو اپنے پریوار کو سنبھالو، ہندی الفاظ بھی استعمال کروں، اتنا خوبصورت پریوار ہو گئی تمہاری چمتکار، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیوں دماغ خراب ہو گیا، اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہو، اور تنخواہ بھی درمیانی سی ہے، کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں۔ لیکن اگر میں مفتی طارق مسعود ہوں گا تو میں مشورہ کیا دوں گا آپ، کیونکہ میں مذہبی اسکالر ہوں، سمجھ رہے ہو؟ میں وہ مشورہ نہیں دوں گا جس سے آپ خوش ہو جاؤ، اور میں صرف وہ مشورہ جو صحیح ہو اسے دینے سے اس لیے رکوں گا بھی نہیں کہ اگر میں نے وہ مشورہ دیا تو آپ مجھے بے وقوف کہنا شروع کر دو، کہہ دو بھائی، کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ کسی پہ فتویٰ لگا سکتا ہے۔ میں وہ مشورہ دوں گا جس کا میں پابند ہوں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ میں کہوں گا بھائی دیکھو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں، بے پناہ محبت تھی۔ اتنی کامیاب شادی انسانی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو جو سیدہ عائشہ اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اتنی کامیاب شادی۔ اور یہ یک طرفہ محبت نہیں، دو طرفہ محبت۔ امی عائشہ کی جو نبی سے محبت تھی اس کے واقعات تو حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 شادیاں کی ہیں اس کے بعد۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ابھی میرا دوسری شادی پہ بیان نہیں ہو رہا، ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ مذہب میں اور عام جو ڈاکٹرز اور جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی گائیڈنس میں کافی بولو فرق ہے۔ تبھی لوگ ان کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بڑی ہماری دنیا بنا رہے ہیں، اور یہ مولوی لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔
سوال پیدا ہوتا ہے مذہب بیڑا کیوں غرق کر رہا ہے, وہ ابھی میں آ رہا ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تو مذہب بیڑا غرق کر رہا ہے نا. بھائی مولانا تو وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ نے کی ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ سوسائٹی میں اچھا والا گھر خراب ہو رہا ہے, بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں, پھر بھی کر رہا ہے. تو میرے پاس آؤ گے تو میں تو بولوں گا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 3 3 4 4 سے کرو. میں کہوں گا پہلی بات تو اللہ نے ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ 2 2 3 3 اور 4 4, تو دونوں پسندیدہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ما طابہ کا مطلب جو تمہیں پسند ہو, پسندیدہ عورتوں سے کرنا ہے, ناپسندیدہ سے نہیں کرنا. وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا لو میرج جائز ہے؟ میں نے کہا نفرت میرج جائز ہے, لو میرج کہاں سے جائز؟ لو کا الٹ ہیٹ میرج. ہاں لویریا میں مبتلا ہونا اور ٹھرکی بن کے لو کے پیچھے بھاگنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو کہ ایک مشہور ہے نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب نے میرے سامنے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی, جسے دیکھ کے نفرت ہو جائے نا وہیں شادی کرو. تو ایسا اسلام تھوڑی ایسی باتیں کہے گا. خیر, تو میں آپ سے کیا کہوں گا بھائی, تمہاری پہلی بہت اچھی ہے تو اللہ نے کہا جو پسند آئے پسندیدہ میں سے 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو, سب پسندیدہ ہی ہونی چاہیے. اور اگر تمہارے اندر تپڑ ہی نہیں ہے, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اگر تپڑ نہیں ہے دونوں کا ہی نہ بیڑا غرق کر دو. بعض دفعہ نہیں تپڑ ہوتا, اب آتے ہیں ایسے لوگ بھی, دوسری شادی کرتے ہی لگڑانے لگے, الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی, ڈپریشن میں گئے تو گیپ آ گیا ہڈیوں میں, دوسری کو طلاق دے دی یا پہلی کو طلاق دے دی, دوسری کو لٹکا دیا پہلی کو لٹکا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر حوصلہ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم بھی منع کرتے ہیں. جب کوئی آتا ہے نا بے وقوف اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, میں کہوں تجھ سے نہیں ہو پائے گا. وہ میم چل رہی ہوتی ہے نا, جو کیا ہے اس میں آتا ہے تجھ سے نہ ہو پائے گا, اس کو میں خود کہہ دیتا ہوں تجھ سے نہ ہو پائے گا. تیرے اندر حوصلہ نہیں ہے, تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ 4 والوں کو دیکھ کے برداشت کر. ٹھیک ہے, نہ برداشت کر. تو اب کیا ہے, کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن خود بھی تو ہمت کرنی پڑتی ہے نا. تو ایسے کو کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ, اگر عدل نہیں کر سکتے, حقوق ادا نہیں کر سکتے, حوصلہ ہی نہیں ہے, تو پھر مجبوری میں کیا رکھو, ایک, وہ بھی پسندیدہ. وہ بھی کیا ہونی چاہیے, پسندیدہ. تو شروع میں ہی اللہ نے شرط لگا دی نا. تو اب کیا ہے, اب جب آپ میرے پاس آئیں گے مشورہ لینے کے لیے, میں چونکہ مذہبی اسکالر ہوں بھائی, میں کوئی نفسیات کا ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں آپ کو کیا کہوں گا, آپ کہو گے میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, پہلی بیوی بہت اچھی ہے اور اس کے لیے میں بہت اچھا, گھر میں بہاریں ہیں, خوشیاں ہیں, اور بچے بھی ہیں, اولاد بھی ہے, مزے کی زندگی, نہ مجھے کسی سے عشق ہوا, اچھی بھلی زندگی ہے. مفتی صاحب کہیں کسی کو پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہوا ہے, مجھے آ کے کہہ رہا ہے ایک اور کر لو, تو آپ اس کو سمجھاؤ جا کے کیسے کیسے لوگ ہماری سوسائٹی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا. میں یہی آیت پیش کروں گا بھائی, بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, اللہ ہماری بھابھی کو اور اچھا بنائے, آپ دونوں میں اور محبت بڑھائے, ایک اور کر لیں تاکہ ایسی ہی اچھی ایک اور آ جائے. کیا خیال ہے یار؟ یہ مثال نہیں دوں گا. دیکھو جب آپ ہوٹل میں گئے, کڑک سی چائے پی, آپ کہتے ایک اور لیا, کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہو, ایک دودھ پتی اور. اگر وہ اچھی نہیں ہوئی منگواتے ہو, بولتے یار یہ نہیں, یا تو بیٹھنا ہی نہیں. خواتین دشمن ہو جائیں گی میری, ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے. اصل میں برباد نہیں کر رہا, جن کے گھر نہیں بس رہے ان کو آباد کر رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ اس سے آپ کی دنیا سنورے گی؟ اچھی بلی زندگی ایک اور گئے, پھر جو پھڈے شروع, پھڈے جھگڑے, لوگ پھر مجھے برا بلا کہیں گے یار اس کے بیان میں بیٹھ کے ہمارا ہستا بستا گھر برباد. وہی سالے جو دیکھنے میں بالکل بھی سالے نہیں لگتے تھے, اب وہ کیا لگنے لگے ہیں, سالے. جب ایک بیوی ہوتی ہے تو اس کے بھائی سالے لگتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. بہنوئی آئے ہیں, دولہا بھائی آئے ہیں, آئیے بیٹھیے, تشریف لائیے. کیسی عزت ہوتی ہے دولہا کی اور داماد کی.
दूल्हा भाई बोलते हैं ना, बहनोई को बोलते हैं ना दूल्हा भाई। दूल्हा भाई आए हैं घर में, अम्मी दूल्हा भाई आए हैं, बिठाओ बेटा, बाहर कब से खड़े में, दूल्हा भाई है वो, बाहर क्यों खड़े में। फिर वो दूल्हा भाई के नखरे देखो, मुझे चाय का नहीं पूछा, मैं घंटे से बैठा हूं, मुझे किसी ने पानी का नहीं पूछा, इस घर में इज्जत नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन यही दूल्हा भाई दूसरी करके आए, बेल बजाए, मैं आया हूं। अब देखो इस दूल्हा भाई के साथ होता क्या है। तू आया क्यों? कल हुआ है ना, वो फजर में नहीं आया था बंदा, दूसरी करके आया था। भाग के मेरे पास आते हैं जैसे मैंने गन पॉइंट पे करवाई है इनकी। भाई हमने तो मशवरा दिया था, और पर्सनली किसी को मैं कभी मशवरा नहीं देता, ये ज़हन में रखो। कभी ऐसा नहीं होता किसी को बिठा के मैं बोलूं कि तू दूसरी शादी कर, खुद से ये कभी नहीं करता। मैं बता देता हूं, ये करने का काम है, करना तूने अपनी जिम्मेदारी पे है, और मुझे क्या पता तेरे अंदर तप्पड़ है भी कि नहीं है। तू करे और ना संभाल पाए तो फिर तो गुनहगार मैं हूंगा ना, इसलिए मुझे क्या पता भाई। मैं किसी को पकड़ के ऐसे मशहूर तू कर ले ऐसा नहीं करता मैं। जनरली एक उसूल बयान करूंगा, तो जर्नली उसको भी फिर मैं उसूल बयान करूंगा, भाई तू भी कर ले, जब सब कर सकते हैं तो तू क्या मरीख से आया हुआ है? अल्लाह का हुक्म सबके लिए, तू भी कर ले, तेरे में हिम्मत पैदा कर। तो अच्छा भला जो उसकी, अब क्या हुआ जब उसने कर ली है, तो अब ससुराल जा रहा है, तो चाय का पूछना तो दूर की बात, घर में घुसने नहीं दे रहे। बेगम ने यहां आंखें रख ली, एक हंगामे, लड़ाई झगड़े, गालियां। एक आदमी कहता है मेरे ससुर जब मैं जाता था एहतराम में खड़े होते थे, मुझे बता रहा है अपनी कहानी, मेरे जूतों पे कहते कई दफा कपड़ा मार दिया करते थे, इतनी इज्जत देते थे। कह रहे जब हमने दूसरी की है ऐसी मोटी मोटी गालियां मैंने अपने ससुर से सुनी है। अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा ना कि आपके मामू क्या करते हैं, उसने कहा गालियां देते हैं। कराची के हालात की वजह से अब सुबह शाम क्या करते हैं? गालियां। तो कह रहे वो मामू ने घर में रहते हैं तो नलका खोलो तो पानी नहीं आता, तो नलके को गालियां। जो कराची है ना उसमें आदमी हालात की वजह से ऐसा हो जाता है कराची में। कह रहे नलका खोलो पानी नहीं आए तो किसको गालियां? नलके को गालियां, पंखे को गालियां, बटन दबाया पंखा नहीं चल रहा, पंखे को गालियां। लोग यही कर रहे होते हैं। मैंने एक दफा, मेरे पास थी कावासाकी GTO 125। हमारे शौक हमेशा से स्टाइलिश रहे हैं, भले जेब में पैसा हो ना हो, शौक हमने आला रखे। तो जितने आते थे ना ऐसी लग्जरी चीजों में ही, अल्लाह माफ फरमाए, हमने कहा भाई सवारी अच्छी हो, खुराक अच्छी हो, तो बचाए नहीं। तो मैंने वो GTO 125 खरीदी, पुराना मॉडल था, तो मैंने उस पे काम करवाया ना, नया कलर करवाया टैंकी पे। तो किसी को ठेका दिया कि यार तू इस पे अच्छा कलर करवाना, मेटालिक कलर। उसने कलर तो किया, ऐसा किया कि पता नहीं क्या किया, वो उसकी जो टैंकी है वो टेढ़ी हो गई या कलर टेढ़ा हो गया, मुझे याद नहीं, बहुत पुराना वाकया है। तो जिस बंदे के जिम्मे मैंने काम लगाया था, मैंने तो आराम से उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तुम्हें मैंने बोला था इसकी निगरानी करो। तो वो मेरे सामने गया, रेडियो पाकिस्तान नहीं है जहां ये बाइकों का काम होता है, तो कलर वाले को जाके गालियां देने के बजाय मेरी बाइक की टैंकी को गालियां दे रहे हैं। गुस्से में गालियां किसको दे रहे हैं? बाइक की टैंकी को और बाइक को। अब वो गालियां तो अब छांव में कभी आओगे तो बता सकता हूं मैं। कह रहे इसका यानी बताना चाह रहा है कि इस बेगैरत के साथ तुमने ऐसा किया क्यों है। मैं हैरान था, भाई गालियां तो उधर बनती हैं, वो असल में दे उसी को रहा है, वो टैंकी से टकरा के कहां जा रही हैं? जा उधर को रही है, लेकिन बराह रास्त दे नहीं सकता था उसको, वो लड़ाई रहा हो कुछ भी। तो वो सारी गालियां किसको दे रहा है? टैंकी को। मिसाल के तौर पर कि भाई इस बेगैरत टैंकी के साथ तूने ये क्या किया है, इसका यूं जो भी। अब गालियां बड़ी मोटी मोटी तगड़ी जो रमजान में दी नहीं जा सकती। तो मैंने फर्ज कर लिया, मैंने कहा ये टकरा के कहां जा रही है, ये टकरा के इसको लग रही हो। तो कराची के हालात ऐसे हैं, मजदूर को काम बोलो वो काम सही। हमारे एक जानने वाले थे, तो मजदूर से काम करवाए, उसने छज्जा टेढ़ा कर दिया घर का ना, सरिया वरिया डाल के छज्जा ही टेढ़ा। तो छज्जे को गालियां, मजदूर को अलग गालियां, छज्जे को अलग गालियां। तो अनवर मकसूद
کہ جو کلپ تھا نا اس میں معین اختر نے جو کہا کہ میرے ماموں نلکے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے موقع پہ لوگ جو چیز سامنے آئے گی اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں پولیس والے آ گئے نا، مکان کا کرایہ نہیں دیا تو پولیس والوں کو گالیاں کہہ رہے ہیں، اور پولیس والوں کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے میرے پاس آ کے پوچھ رہے بھائی یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں، یہ والے پارٹس باڈی میں کہاں ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون سے پارٹس ہیں بھائی. تو یہ کراچی کے حالات ہیں. تھوڑے دن آدمی یہاں رہتا ہے تو وہ گالیاں سیکھ جاتا ہے. تو جب آپ کی دوسری ہوتی ہے تو وہ جن صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میرے سسر احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ مجھے اب کیا دینے پہ آ گئے؟ گالیاں. سسر کی طرف سے الگ گالیاں، سالوں کی طرف سے الگ گالیاں، بیگم کی طرف سے الگ گالیاں، گھر میں گالیوں کا ماحول. تو آپ کا کیا خیال ہے نفسیات کا ڈاکٹر اس کو پروموٹ کرے گا؟ کہے گا یہ مولویوں کے پاس ہے بیڑا غرق. اور ایسے مولویوں کے پاس پھر اس کے پریوار کے لوگ آئیں گے، خاندان والے آئیں گے، بولیں گے یار یہ تو گھر برباد کر رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مولوی بیچارہ ایسا کر کیوں رہا ہے، یہ میرے جیسا نالائق مولوی ایسی کام کر کیوں رہا ہے؟ تو اس کی جواب یہ ہے کہ مولوی پابند ہے اللہ کا قانون پیش کرنے کا، اور اللہ کسی کے ذاتی جذبات سے متاثر بولو نہیں ہوتے. اللہ نے سب مخلوق کا خیال کرنا ہے، قانون وہ ایسا نازل کرے گا جس میں سب کا فائدہ ہو. اللہ کہتے ہیں کم بخت جب تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے تو اس طرح اچھے طریقے سے تو ایک اچھا میاں ہے، اچھا میاں ہے. اور اچھے میاں مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. اچھی عورتیں شارٹ نہیں ہے، ذہن میں رکھو. مردوں میں ذمہ داری کا ریشو کم ہے. مرد سربراہ ہے، جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے. ماتحت کے لیے کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. سربراہ کی سلیکشن بہت سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. دیکھو کسی ملک کی نیشنلٹی ملنا آسان ہے کیونکہ آپ ماتحت ہو کے رہو گے، اس کا وزیر اعظم بنانا بہت مشکل ہے. آپ کو امریکہ آپ کو نیشنلٹی دے گا، کچھ دیکھے گا آپ میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کو پاسپورٹ دے دے گا. لیکن آپ کہیں چونکہ آپ نے ہمیں پاسپورٹ دیا لہذا ہمیں وزیر اعظم بھی بنا دیں گے. نہیں، وزیر اعظم کا کرائیٹیریا بہت سخت ہے. مختلف ملک آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے، اس میں بھی کچھ معیار ہے ان کا، لیکن وہ اتنا سخت معیار نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہو کہ علاقے کے کونسلر بن جاؤ، وہاں پہ آپ وزیر اعظم بن جاؤ، نہیں بھائی اس کا کرائیٹیریا بہت سخت ہے. تو پتہ یہ چل عورت ماتحت ہوتی ہے گھر میں، وہ رعایا کی طرح ہے، وہ عوام کی طرح ہے. مرد گھر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ، اس میں ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے، اس میں بہادری ہونی چاہیے، اس میں غیرت ہونی چاہیے، اس میں وفا ہونی چاہیے. 20 کوالٹی مرد میں ہوں گی تو پھر عورت اس کے ماتحت جائے گی. عورت چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے اوپر ہو، ایجوکیشن میں مجھ سے اعلی، خاندان میں مجھ سے، اب چپ رہ گئے اپنی جب بات آئی تو، خاندان میں مجھ سے اعلی ہو. اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ غیر کفو میں عورت کا نکاح نہ کیا جائے. مرد کو اجازت ہے وہ غیر کفو میں نکاح کرے، کمتر میں نکاح کرے. عورت خاندانی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے آپ سے کم ہے، آپ نکاح کریں، ترغیب ہے. عورت کو ترغیب نہیں ہے، عورت کو ترغیب نہیں، بلکہ غیر کفو میں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے گی تو نکاح کا لدم ہوگا. کفو کا لفظ معلوم ہے نا، پیرالل، جوڑ کا رشتہ. جو لڑکا 8ویں کا بھاگا ہوا ہے وہ PhD اسکالر کا ہم پلہ اور کفو بولو نہیں ہو سکتا. لیکن 8ویں میں فیل لڑکی وہ ایک ڈاکٹر کے ماتحت ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے معاملہ. تو سربراہ کی جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ مرد چونکہ سربراہ ہے اور سربراہ کی کوالٹی چند لوگوں میں ہی ہوتی ہے، تو مرد اور عورت کا گروتھ ریشو اگر برابر بھی ہو تو سارے مرد نکاح کے قابل اللہ نے پیدا کیے نہیں ہے. کچھ لوگوں کو کنوارا رہنے کے لیے، چرس پینے کے لیے، ہیروئن پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے، کچھ شیطان کا بھی تو کچھ کام ہوگا نا اس میں. جبکہ یہ اخلاقی بیماریاں عورتوں میں ان کا ریشو کم ہے.
تو اس لیے نکاح کے قابل مرد مارکیٹ میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اگر مرد کو 4 کی اجازت نہ دی جائے, ترغیب نہ دی جائے, تو عورتیں مجبور ہوں گی کم تر نیچ لوگوں سے نکاح کرنے پر. اعلی خاندان کی ہوگی, ایک پڑھی لکھی ہوگی, جائے گی میٹرک بھگوڑے میں, تو پھر طلاقیں ہوں گی جو کہ ہو رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوں گی؟ آج تو میں تو خود نکاح پڑھاتا ہوں, ڈاکٹر لڑکیوں کے میٹرک والوں سے نکاح پڑھا رہا ہوں. وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کم وقت نے میٹرک کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. مجھے تو لگتا ہے 8ویں پڑھ کے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. تو جب سوسائٹی میں زیادہ شادی کا رواج ہوگا تو عورت کے پاس آپشن بڑھ جائے گا. وہ مجبور نہیں ہوگی کسی کنوارے سے نکاح کرنے پر. اس کو پتا ہے یہ کنوارا 8ویں پاس ہے, نا 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 نا, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے ڈاکٹر چاہیے, وہ فلاں ڈاکٹر آ خان کا بڑا سینئر ڈاکٹر ہے, ایک ہو گئی کوئی بات نہیں, ابھی میرے پاس آپشن ختم نہیں ہوا, دوسری بیوی بن سکتی ہے, تیسری بن سکتی ہے, چوتھی بن سکتی ہے. تو اس کا فائدہ مرد نہیں اٹھائے گا. مرد تو ڈاکٹر منع کرے گا کہ کیا کر رہا ہے, گالیاں کھا رہا ہے نا, وہی سسر جو بوٹ پالش کرتے تھے وہی گالیاں دے رہے ہیں, وہی رشتے دار جو بہنوئی اور داماد کو بٹھا کے چائے پلایا کرتے تھے وہ گلی محلے کے کتے چھوڑ رہے ہیں. اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس دوسری کو فائدہ ہو رہا ہے جس پہ کہ اس کو بھی گھر مل گیا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں, ڈیفنس میں, کلفٹن میں بہت ہیں, بڑے بڑے کروڑپتی لوگ ہیں. اب آپ تحقیق نہ شروع کر دیں, کتنوں کی شادی ہم کرا چکے ہیں, دوسری تیسری, کتنوں کی, اور ان کی بیویاں انتہائی غریب خاندانوں کی عیش کر رہی ہیں اپنے شوہر کے پاس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 15-20 سال پہلے ایک ڈیفنس کے تاجر تھے ہمارے جاننے والے, میرے پاس آئے, کہنے لگے یار میرا گھر بہت اچھی زندگی ہے میری, بالکل خوش باش, بچے بھی ہیں, تو آپ کیا مجھے بھی ترغیب دو گے دوسری کی؟ میں نے کہا ضرور. تو پھر میں نے کہا کسی طلاق یافتہ سے کرو, زیادہ بہتر ہے. ایک طلاق یافتہ غریب لڑکی جس کے بچے بھی 2, تو ان کو وہ پسند آ گئی. مجھے میرے سے مشورہ کیا, میں نے کہا کر لو. تو وہ گئے اپنے پیر و مرشد, کسی سے بیعت تھے, وہ ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ہرگز یہ کام نہیں کرنا, زندگی تمہاری اچھی بھلی گزر رہی ہے, چوڑے میں آ جاؤ گے بلا وجہ. میرے پاس آئے دوبارہ. میں ان کے پیر و مرشد کو برا نہیں کہتا, ان کی جتنا ان کا علم تھا, یا پوری توجہ ہر ایک کی طرف, ہر بات کی طرف نہیں ہوتی. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو طلاق یافتہ غریب لڑکی جس سے آپ شادی کر رہے ہو, اگر وہ آپ کے پیر و مرشد کی بیٹی ہوتی, اور پھر آپ جیسے کروڑپتی, اور جوان بھی, صرف کروڑپتی نہیں, جوان بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر پکڑا جائے گا. تو میں نے کہا کہ اگر ان پیر صاحب کی بیٹی ہوتی, تو اگر پیر صاحب نہ کرتے آپ سے اپنی بیٹی کی شادی, تو بیٹی پہ ظلم ہوتا. بیٹی کہتی ابا آج میرے پاس ایک آپشن آیا تھا, ایک جوان لڑکا مل رہا ہے مجھے جو پیسے والا بھی ہے, جو مجھے بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے. تو اگر منع کرتے تو یہ بیٹی پہ ظلم ہوتا, اور اگر منع نہ کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور. پیر صاحب اپنی بیٹی پہ تو دوسری پہ راضی ہو گئے, اور اپنے مرید کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دے رہے, تو یہ تو پیر ہی غلط ہے. اس کو تو منگل ہونا چاہیے پیر کے بجائے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا پیر صاحب سے بدگمان نہ ہو, پیر اچھے آدمی تھے, کوئی برے نہیں تھے. میں نے کہا نہیں ہوتا, ہر ایک کا دماغ ہر چیز کی طرف نہیں جاتا. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ اتنا ٹائم ہم نے گزارا ہے کہ ہمارے اندر لاشعوری طور پر وہ والے جراثیم آ گئے. تو وہ ایک دم سمجھ گیا, بھائی یار بات تو معقول ہے. کہہ رہے پھر نکاح ہی آپ پڑھائیں. میں نے کہا پڑھا دیتے ہیں نکاح. الحمدللہ 15-20 سال ہو گئے ان کی شادی کو. الگ فلیٹ لے کے دے دیا, بیگم کو گاڑی بھی لے کے دے دی, بیگم کی ٹھیک ٹھاک جیب خرچی بھی, بولو ٹھیک ٹھاک جیب خرچی, اور اولاد بھی ہو گئی اس سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ نفسیاتی ڈاکٹر کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, جو نفسیات کے ڈاکٹر. ٹھیک ہے ٹینشن اٹھائی اس آدمی نے, ٹینشن تو ہوئی نا, کچھ نہ کچھ تو زندگی میں بھونچال آئے. جب پتا چلا تو کچھ ڈنڈے بھی برسے ہوں گے, مارا پیٹا بھی گیا ہوگا, الائنمنٹ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوگی, بہت کچھ ہوا ہوگا. کوئی اگر نفسیات کا ڈاکٹر ہے وہ تو کہے گا یار یہ مولویوں نے مروا دیا,
کچھ دن پہلے ایک نفسیات کے ڈاکٹر کا کلپ آیا کہ دوسری شادی کرنے سے یہ ہوتا ہے، بیوی پہ یہ فلانا. میں نے کہا یہ صرف اس آدمی کی نفسیات کو فوکس کر رہے ہیں جو بیسیوں لاکھوں خواتین کا کی دماغ ڈپریشن میں جا کے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اس ڈاکٹر کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ فرق ہے اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ جو ڈیفنس کا میں نے ایک واقعہ سنایا، ایسے ایک نہیں ہے، میں چاہوں تو اس پہ کتابیں لکھ سکتا ہوں، اتنے واقعات ہیں. کتنی خواتین کا گھر بس گیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا وہ زنا کی طرف جاتی. تو یہ فرق ہے میرے بھائی اللہ کے قانون میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ٹھیک ہے، ٹینشن اٹھاؤ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 شادیوں میں یہ نقصان، کوئی بات نہیں یار. جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض ہوتا ہے تو جہاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو کیا کوئی نفسیات کا ڈاکٹر کیا کہے گا؟ لڑو بھائی. جب ملک کو ضرورت ہے خون دینے کی تو آپ ڈپریشن میں جاؤ، نہیں جاؤ، آپ کو لڑنا پڑے گا قوم کے لیے. اور اس پہ شریعت میں بڑے فضائل ہیں کہ شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی طرف سے گناہ پہلے معاف ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کا آخرت سے تعلق ہے. تو جو واقعی مذہبی اسکالر ہوگا بھائی وہ اللہ کے قانون کو فالو کرے گا، آپ کی دنیا کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اس لیے میرے پاس جب آیا کرو 4 شادیوں میں بیان سننے کے لیے آتے کہ نہیں ہو لیکن ہو جاتا ہے اس پہ. تو جب بھی یہ آیا کرو تو یہ ذہن میں رکھ کے آیا کرو کہ 4 شادیوں کے فضائل میں آپ کی عیاشی کے لیے نہیں بتا رہا. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. آپ کی الائنمنٹ آؤٹ ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ثواب بہت ملے گا. اور حلال میں حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام میں جب ٹینشنیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی. حلال میں ٹینشنوں میں مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. 2 شادیوں والا 20 ٹینشنوں میں رہ کے بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ جو زنا کر رہے ہیں نا بے غیرت، ان کی شکلوں پہ دیکھو کیسی پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. کبھی سکون کی زندگی نہیں ہوتی ان کی. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں ہم خوش ہیں اور ہم یہ مولویوں کے دیکھو اتنے بچے ٹینشنوں میں. بھائی ہمارے جتنے بچے ہیں ہم تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ ہمیں تو ٹینشن سے دب کے مر جانا چاہیے تھا. لیکن ہم تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو وہ ٹینشن ریلیز کرنے کا، وہ ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے. اولاد سے بڑھ کر تھوڑی کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کوئی چیز.